السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ٹو اندر ایپیسوڈ آف پروفائل. اور آج کے جو ہمارے خاص مہمان ہیں پی ایچ ڈی اسکالر، لیکچرر ایٹ پائٹ اینڈ آتھر مسٹر خرم الہی. فرسٹ آف آل تھینک یو سو مچ خرم الہی صاحب، آپ نے اس انٹرویو کے لیے ٹائم نکالا اپنے بزی اسکیجول میں سے. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ، آپ اتنا وقت نکال کے ہمارے پاس پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس میں تشریف لائے. پلیئر سر بیسیکلی آپ کی پروفائل تو ماشاء اللہ اسٹرانگ ہے اور مختلف چیزوں کے اوپر اس پہ بات کی جا سکتی ہے، لیکن جو میرا آج انٹرویو کا جو مقصد ہے، جو میں نے کوشچن آپ سے پوچھنے ہیں، وہ خرم الہی ایز اے پروفیشنل ٹیچر. ٹھیک ہے، تو انٹرویو کا آغاز میں اس چیز سے کرتا ہوں. سر آپ اپنے تھوڑے بچپن کے بارے میں بتائیں اور اپنی ان ہیبٹس کے بارے میں بتائیں جو آپ نے آج جو خرم الہی جس مقام پر ہے نا، وہ ان ہیبٹس کی وجہ سے، وہ کون سی ہیبٹس ہیں جو اپنے بچپن میں؟ اچھا، پہلے 20 سال تو اٹ واز نیور آن دا کارڈز. کسی صورت بھی کہیں بھی اگر مطلب کہ میں نے تقدیر سمجھیں دیکھ بھی لی ہوتی تو مجھے یقین نہ آتا کہ میں نے معلمی یا استاد بننا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ میں ہاکی کھیل رہا تھا، میں بہت زیادہ کرکٹ بہت زیادہ اسپورٹس کا شوق تھا. اور بس ہاں، کہیں بھی آپشن ہی نہیں تھی، کہیں کوئی ایسا کوئی کوئک رول ماڈل موجود نہیں تھا کہ آپ نے استاد بننا، اور استاد بننا اتنا عظیم کام ہے. حتیٰ کہ میں کہتا ہوتا ہوں کہ دیکھیں پیغمبروں نے بھی اپنے اوپر کوئی سب سے بڑی ڈیفینیشن چنی تو انہوں نے کہا ہم استاد بن کر لائے گئے، ہم معلم ہیں. اور یہی ڈیفینیشن ایون اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہیں قرآن پڑھایا، یعنی معلمی سے بڑا کوئی کام نہیں. مگر میری زندگی کے پہلے 20 سال میں یہ کہیں نہیں تھا. اور میں بہت لیٹ سمجھتا ہوں اپنے آپ کو. بہت زیادہ لوگ چند لوگ چلیں جو تعریف کرتے ہیں یا سمجھتے ہیں میں بہت پڑھتا ہوں، میری پرسنل لائبریری ہے وغیرہ وغیرہ، مجھے فلسفے کا شوق ہے، وہ یہ بات بالکل بھی نہیں جانتے. میں نے بہت لیٹ سٹارٹ لیا. اسی لیے میں سوڈو لیکچرز دینے کی بجائے، لوگوں کو خوش کرنے کے بجائے، ان کو موٹیویشنل لیکچرز دینے کے بجائے، ان کو سیلف ہیلپ بکس پہ ڈالنے کے بجائے انہیں صرف چھوٹی سی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ نے آج سے پڑھنا شروع کر دیا تو آپ 3-4 سالوں میں مجھ سے کافی آگے ہوں گے. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ میں نے ارلی سٹارٹ نہیں لے پایا تھا. مائی سٹارٹ واز اراؤنڈ 22-23 میں جا کے پہلی دفعہ اس بات کا احساس ہوا کہ کائنات میں اپنے سے بلند ہو کر جینا ہے، اور کائنات میں لکھے سوالوں کے لکھے جوابات ڈھونڈنے ہیں، اور زندہ سوالوں کے زندہ جوابات ڈھونڈنے ہیں. تو اس طرح آپ بیک وقت کائنات میں اور بیک وقت کتابوں میں ایک سپاہی کی طرح، ایک اچھے اسٹوڈنٹ کی طرح زندگی بسر کر سکتے ہیں. زبردست. وہ کون سا مومنٹ تھا جب آپ نے یہ چوز کیا کہ میں ٹیچر بنوں گا، اور کیوں؟ میرے خیال سے ایک لمحے کے بعد نا، میں مختلف اپنی ٹیڈ ٹاک میں بتایا کہ میں جاننا چاہتا تھا. پھر کچھ عرصے کے بعد یہ تو طے کر لی تھا کہ ایسے زندہ نہیں رہنا. اٹھو سو ایک نوکری کی، اس نوکری میں شاید نام بھی بن جائے، بہت امیر بھی آپ وغیرہ ہو جائیں. سو آئی وانٹ ٹو نو، میں جاننا چاہتا ہوں کہ اگر کائنات ایک ہی جگہ سے آئی ہے تو پھول اتنا نازک کیوں ہے اور لوہا اتنا سخت کیوں ہے. میں جاننا چاہتا ہوں کہ ایک ہی مکان کے اوپر زماں بدل جاتا ہے. میرے ہی گھر پہ ایک دم رات آ جاتی ہے. میرا وہ گھر جو خوشیوں بھرا ہوتا ہے ایک دم اداس ہو جاتا ہے. میں جسمانی سطح پر بوڑھا ہو رہا ہوں، لیکن شعوری کانشیسنس میں شاید آج بھی وہی امی ابو کا چھوٹا بچہ ہوں جو اندھیرے میں ڈر رہا ہوں. تو فزیکل ورلڈ کے چیلنجز آپ دیکھتے ہیں، آپ کائنات کو اوپر جب نگاہ اٹھا کر دیکھتے ہیں. علامہ محمد اقبال نے جہاں سے جاوید نامہ شروع کیا وہی میری تکلیف تھی کہ یا اللہ تیری کائنات میں بہت تنہا ہوں، اور ان ستاروں کی طرح جو آسمان میں جگمگا رہے ہیں مگر ایک دوسرے سے بہت دور، اور میرا بھی کچھ حال ایسا ہے کہ اتنے انسان اور تیرا اقبال یہاں تنہا. اے اللہ مجھ پہ رحم فرما، مجھ پر علم کے دروازے کھول دے، میں جان سکوں اس شے کو، میں جان سکوں تجھ کو، میں جان سکوں خود کو، اور میری اس تکالیف پہ اے اللہ مجھ پہ رحم فرما. That was the particular time جب مجھے احساس ہوا کہ یار یہ تو سرفیس لیول زندگی میں کسی صورت نہیں جی سکتا. پھر اس زمانے میں نیا اسٹیفن ہاکنگ وغیرہ کو دیکھا، ان لوگوں کو پڑھنا شروع کیا، اور کوانٹم فزکس، حالانکہ میرا لینا دینا ہی نہیں کبھی پاس سے فزکس سے، I'm very bad at maths. لیکن پھر احساس ہوا جب بکی بال ایکسپیریمنٹ پڑھے، شروڈنگر کیٹ پڑھی، لائٹ کی ڈویلٹی کے اوپر دیکھا کہ ٹائم بینڈ ہو جاتا ہے، گریوٹی اسپیس ٹائم کرویچر ہے. اس میں احساس پیدا ہوا کہ یار یہ تو بہت حسین کائنات ہے. اور اس میں وہی جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نشر الدواب عند اللہ صم البکم الذین لا یعقلون. میں چوپاہا بن کے نہیں رہنا چاہتا تھا. یعنی کہ مجھ میں اور ایک گائے کی، ایک بھینس کی زندگی میں، کسی جانور کی زندگی میں کچھ فرق تو ہونا چاہیے. اور وہ فرق یہی ہے کہ میں خود سے بلند ہو جاؤں، میں خرم کو چھوڑنے پر قاصر ہو جاؤں، میں آنکھ کو نہ دیکھنے پر بھی راضی کر سکوں. اس کی چھوٹی چھوٹی خواہشات تھیں، وہ تقریباً 22-23 سال میں شروع ہوئیں. اور اس کے بڑے مومنٹس جو آئے
میرے سب سے بڑے بھائی جب انہوں نے شام میں ہمیشہ کہتا ہوں علم کہتے ہیں یا تعلیم اصولاً کہتے ہیں شام میں آپ کے گھر میں ہونے والی گفتگو. اگر اسکول کالجوں میں ہوتا تو اس وقت جتنا اسٹوڈنٹ انرولڈ ہے اس وقت علم کا ایک انقلاب پاکستان میں آیا ہوتا. اسکولوں میں جتنا بچہ سے زیادہ روڈ شو کوئی ہوتی ہیں. تو دیٹ مین تھوڑا کینڈیڈ سطح میں کہیں وہ سسٹم مکمل طور پر فیل ہو گیا. تو پھر پتہ چلا کہ ایک انسان ہے احمد جاوید صاحب جی. تو اور دیٹ واز دا لائف چینجنگ مومنٹ. جب ان سے میں نے ان کو سنا تو جو پنجابی میں کہتے ہیں کھل اکھیاں گئیاں, ایسے لگا جیسے آنکھیں کھل گئی ہیں. اور وہ جو امیر خسرو نے نظام الدین اولیاء کو کہا تھا نظام الدین اولیاء جگ اجیارو, تو وہ جو اندھیرا تھا شے تو سامنے ہوتی تھی, کرسی پڑی ہے لیکن معلوم نہیں ہوتا, بس اتنا ہی استعمال میرا ہوتا تھا جتنا کہ ایک انسان کا کرسی کے ساتھ ہونا چاہیے. لیکن انہوں نے پھر بتایا کہ کائنات کیسے ٹرانزینڈ کر رہی ہے اور کیسے ایک بڑے مفکر کی طرح ہم کائنات کو دیکھ سکتے ہیں. بلکہ بڑی پیاری بات انہوں نے کی کہ اگر ہاتھ میں کتاب پکڑی ہو نا تو پڑھی نہ بھی ہو تو کوئی آپ کو جاہل ثابت نہیں کر سکتا. بالکل لا علم ہوں گے بھی آپ جاہل ثابت نہیں ہوں گے. تو بڑے اساتذہ کی زندگی میں رائٹ ٹائم پر پریزنس جو ہے اس سے بڑا کوئی کام نہیں. اور یہی ہم دعا سورہ فاتحہ میں مانگتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم. میری لگتا ہے وہ دعا ذرا جلدی قبول ہوئی کہ مجھے 3 بڑے استاد میں کہتا ہوتا ہوں, ایک گھر پر, ایک در پر اور ایک سر پر. ایک میرے بڑے بھائی گھر پر ڈاکٹر حسن رسول جن کے ساتھ میں کمرہ شیئر کرتا ہوں پائڈ میں, اور ایک میرے استاد مرشد جو سر پر ڈاکٹر احمد جاوید صاحب. زبردست ماشاء اللہ. اچھا خرم صاحب, جو ایک پروفیشنل ٹیچر میں کون سے ٹریٹس ہونے چاہیے؟ اسٹوڈنٹ ہونا چاہیے. پروفیشنل ایک اچھا استاد فقط طالب علم ہوتا ہے. جی زبردست. اچھا خرم صاحب, ایک چیز میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ٹیچر کس طرح ڈفرینٹ ہوتا ہے ایک مینٹور سے, ٹرینر سے اور کوچ سے؟ پہلے تو آپ یہ پوچھیں کہ یونان میں فلسفیوں اور سوفسٹ میں کیا فرق آیا تھا. وہی اگر آپ سمجھ لیں گے تو آج صرف وہ نامن کلیچر. فلسفی وہ تھے جو علم کا حب رکھتے تھے, علم کی طلب میں پاگل ہوئے پھرتے تھے, کائنات کے راز جو ہیں وہ دنیا کے سامنے رکھنا چاہتے تھے. فیثاغورس دیکھیں مصر تک گیا صرف یہ سیکھنے کہ کائنات کو میں کیسے ناپ سکتا ہوں. میں بھی آپ کو گیا, ہم اسی کی بات کرتے ہیں. وہ ساؤنڈز میں انٹرسٹڈ ہوا, میوزک میں انٹرسٹڈ ہوا. افلاطون آنکھوں کے ساتھ کائنات دیکھ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ کائنات حقیقی نہیں ہو سکتی, اس میں تغیر ہے. اگر تغیر ہے تو میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ ماضی کا علم اس وقت بھی ہے. اور دوسری طرف سے زینو اٹھا اور اس نے کہا ارے یہ کائنات کبھی ہلی نہیں تھی افلاطون, یہ تو ہر وقت منجمد رہتی ہے. اور اس نے میتھمیٹیکلی پروو کیا یہ کائنات کبھی نہیں ہل سکتی. اب ان سب بڑے فلسفیوں کے اندر سوفسٹ پیدا ہو گئے, وہ جو پیسوں کے عوض پڑھاتے تھے, ٹرانزیکشنز کرتے تھے, ان کے اوپر پھر تنقید کی. وہی فرق بس اس طرف ہے. استاد وہ ہوتا ہے جو آپ کو تبدیل کرنے میں آپ سے زیادہ سیریس ہو, جو آپ کو آپ سے چھڑا کر لے جائے. بس احمد جاوید صاحب فرماتے ہیں وہ استاد ہوتا ہے. باقی تو ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں. آپ ذیشان یہ دیکھیے کہ اگر آج کے دور میں استاد نہ بھی ہو, جو ویسا استاد کم از کم جو سلائیڈوں سے پڑھاتے ہیں بس کلاس میں کتاب دے دی, او بی کی فلانی کتاب ہے 1926 میں چھپی یا جب بھی چھپی, اب آپ وہ پڑھ رہے ہیں, بھائی وہ سب تو یوٹیوب پہ موجود ہے. تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اس دور میں انسٹیڈ ہم یہ کہیں ٹرینر ان سب میں کیا فرق ہے, ہم یہ بات کریں کہ استاد نے اپنی پریزنس کیسے شو کرنی, کیونکہ اس جیسا لیکچر تو آلریڈی رات یوٹیوب پہ اویلیبل تھا اور فری آف کاسٹ تھا. تو علم کے مکمل ہونے کے بعد بھی استاد کی افادیت بچتی ہے, وہ استاد کو آئیڈینٹیفائی کرنی ہے. بالکل. مطلب استاد کی خاموشی عام آدمی کے بولنے سے زیادہ فائدہ دے جاتی ہے طالب علم کو, بس صرف وہ آئیڈینٹیفائی کرنی ہوتی ہے. خرم صاحب, آپ کریکولم کے علاوہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو اسٹوڈنٹس کے لیے کرتے ہیں ان کی لرننگ کے لیے؟ میں کریکولم کے علاوہ صرف ایک کام کرتا ہوں کہ میں انہیں بار بار اس بات پر مائل کرتا ہوں کہ جب بھی آؤ تو ایک قلم, نارمل پینسل, لیڈ پینسل اور کتاب ہاتھ میں ہو, اور وہ تمہارے سبجیکٹ کی نہ ہو. کہیں اتنی بڑی کائنات تمہارے ہاتھ سے کہیں چھوٹ نہ جائے. میں ایز اے استاد تمہیں کی ہول سے کائنات نہ دکھاتا رہوں. تو اگر میں مینجمنٹ سائنس پڑھا رہا ہوتا ہوں تو میں ارج کرتا رہتا ہوں کہ باقی علوم پڑھیں تاکہ کائنات کے باقی حصوں کی رنگینی ہو, آپ کا ذاتی لیونگ ایکسپیرینس کم از کم انسانوں جیسا ہو. تو ہمارا تو آج کل ایکسپیرینس آپ جانتے ہیں, مطلب ایک دو سبجیکٹ پڑھے ہیں, 2-4 لوگوں کو جانتے ہیں, اتنا سے ہماری کائنات بنی ہوئی ہے. کون سی چیز ہے جو مسنگ ہے آج کل کے ینگ ٹیچرز میں آپ کے ایکسپیرینس میں؟ پڑھتے نہیں ہیں, کتابیں نہیں پڑھتے, بڑے لوگوں کے پاس نہیں جاتے, ایکسٹراڈنری بات نہیں کرتے, اور پھر طول دیتے ہیں.
میں نے اپنی زندگی میں سیکھا کہ بڑی گفتگو بہت زیادہ مختصر ہوتی ہے. اگر فزکس کہتی ہے کہ تھیوری آف ایوری تھنگ ہونی چاہیے, یہی بات شعراء کہتے تھے, یہی بات مذہب کہتا ہے. آیتیں بڑی سے بڑی چھوٹی ہوتی جاتی ہیں. کم سے کم الفاظ میں جامعہ ترین بات کر کے بچوں کو تفکر کا وقت دینا ان 3 گھنٹوں میں علم ہے, نہ کہ ان کے ذہن میں بمبارڈ کرتے رہنا فیکٹس کو جن کی کوئی ویلیو نہیں. آپ مجھے نہ بتائیں سورج کا رنگ کیا, 5-6 دنوں بعد کوئی اور بتا دے گا, میں خود دیکھ کے سیکھ لوں گا, نہ ہوا میں نام رکھ لوں گا. تو استاد کا یہ کام ہے کہ وہ بن دیکھے کو بھی حاضر کرے, ایبسنٹ کو بھی پریزنٹ کرے, اور ایک علم کی محبت قائم رکھے. وہ دانتے نے جو پسند نہیں وہ آدمی اتنا کسی وجوہات سے, لیکن اس نے کہا تھا نا کہ دلوں پر دستک دیتا ہے استاد, اس کا فقط یہ کام ہے. مطلب کہ اللہ علامہ کے مطابق استاد وہ جو عقل سے آگے کی فیکلٹیز آپ پر کھولتا ہے. گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ منزل نہیں. تو وہ کام اصل بڑے استاد کرتے ہیں, یا ہم یہ تو بہت تھوڑی کوشش کرتے ہیں کہ میرے طالب علم میں باقی علوم کی ایک طلب پیدا ہو جائے تاکہ وہ کائنات کا کینوس مکمل کر کے اس دنیا سے جا رہا ہو. زبردست. اچھا اگر خرم الہی صاحب ٹیچر نہ ہوتے تو کیا ہوتے؟ کچھ بھی نہ ہوتے. پھر میرا ہونا کہ ضروری کیوں تھا, پھر تو معدوم ہوتا, پھر تو کچھ بھی ہونا ضروری. یہ ایسی آپ پکاسو سے پوچھا پینٹر نہ ہوتا, میں تو اتنا بڑا آدمی اس کی خاک بھی نہیں پیروں کی. آپ پکاسو سے پوچھے پینٹر نہ ہوتے تو کیا ہوتے, تو پکاسو آگے سے یہی کہتا پھر میں بے شک پتھر بھی نہ ہوتا جس کے اوپر میکلو اینجلو ضرب لگا کے کوئی اسٹیچو بنا لے, میں وہ اتنی وقت بھی نہ رکھتا. تو بہت میں اب آج کل کا زمانہ بہت خطرناک ہو گیا ہے, لوگ بہت جلدی جج کر لیتے ہیں دوسروں کو. میرا تو بس نہیں چلتا کہ میں پوری کوئی وہ جبہ کبہ پہن کے زمین کو ہاتھ لگا کے اندر جاؤں. آپ کے سامنے طالب علموں کے ذہن کھلے پڑے ہوتے ہیں جن کے اندر آپ کچھ بھی انجینئر کر سکتے ہیں, وہ آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو بڑے فیکٹس کے بغیر, بڑی الفاظ کے, بڑی آوازوں کے بغیر, بڑی کتابوں کے بغیر کلاس میں جانا جرم قرار دینا چاہیے. یونان کی کہاوت ہے کہ دیکھ کر ملک میں فیصلے ٹھیک نہ ہو رہے ہوں تو جا کے دیکھو سکولوں میں پڑھ کیا رہے ہیں بچے. تو وہ بہت اہم بات ہے. زبردست. سر اگر ایک بگیسٹ ایڈوائس دینی ہو اسٹوڈنٹس کو تو کیا ہوگی آپ کے ایکسپیرینس کے مطابق؟ ون ایڈوائس جو آپ کہتے ہیں کہ ون آف دا بیسٹ ایڈوائس. کسی بڑے آدمی کی صحبت اختیار کریں. مینٹور لازماً چوز کرنا. اچھا اب یہ مطلب مینٹور سے بڑا لفظ ہے مرشد یا بڑا آدمی دریافت کریں. اب یہ بھی جیسے مینٹور اور گرو یہ بھی ایسے جیسے مارکیٹ ورڈز بنا دی نا, اچھے نہیں لگتے جی. ایسے تو بڑا آدمی دریافت کریں. وہ جیسے رومی کو تبریز ملے تھے, تو اپنا تبریز جلد از جلد ڈھونڈیں تاکہ آپ کے اندر چھپا ہوا رومی جلد باہر آ جائے. ورنہ وقت پھسل رہا ہے, کائنات خود اندھیرے اور گھاٹے کی طرف بڑھ رہی ہے, اپنے اختتام پر بڑھ رہی ہے. آپ واحد امید ہیں اس کائنات کو زندہ رکھنے کی. آپ ہیں وہ آواز کن جس کی وجہ سے یہ نامکمل کائنات آج بھی زندہ ہے. اور اگر آپ بھی عام زندگی پر راضی ہوگے تو اس کائنات کو کوئی نہ بچا پائے گا. اور آج کا جب زمانہ ہے کہ تبریز آ کر پھر رہے ہیں اور کوئی رومی بننے کو تیار نہیں, کیونکہ وہ مشکل ہے. پہلے کے پڑھے کو چھوڑنا پڑے گا, اپنے علوم سے باہر پڑھنا پڑے گا, اور وہ علوم پڑھنے پڑیں گے جن کی شاید کوئی مانیٹری ویلیو نہ ہو, کوئی جابز وغیرہ کے لیے نہ ہو. تو یہی بڑی ایڈوائس ہے کہ اپنی زندگی میں اپنا رومی ضرور ڈھونڈیں, اپنا تبریز ضرور ڈھونڈیں, تاکہ ہم بھی یار زندگی میں مرنے سے پہلے شعر لکھیں کہ مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم تا غلام شمس تبریزی نہ شد. تو ہمارے ساتھ بھی کوئی بڑی بات جڑے. زبردست. ونس اگین تھینک یو سو مچ خرم صاحب, آپ نے ٹائم نکالا اس انٹرویو کے لیے. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.